کی گئی ہے، اور اگر ارشد شریف پر آپ نے غداری کے اور دہشت گردی کے مقدمے بنائے ہیں تو مدعی کے بارے میں تو چلے ہم کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں گواہ بھی لکھے گئے ہیں. گواہ کون سے ہیں؟ تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے جو تفصیل عدالت میں بتائی، اس کے بعد پھر جج صاحب نے کہا جی میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں، اور پھر 1 سال تک فیصلہ محفوظ رہا. اور پھر 1 سال کے بعد جب فیصلہ آیا تو پاکستان کی صحافت مزید غیر محفوظ ہو گئی، کیونکہ انصاف ہی نہیں ملا. انصاف ہم کیا مانگ رہے تھے؟ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. تو اس لیے اب یہاں پر کچھ ہمارے سیاسی قائدین بھی موجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. انہوں نے تحریک تحفظ آئین بنائی ہوئی ہے، اور ارشد شریف بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اور جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وہ ان کو اس لیے کینیا میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پاکستان واپس آ کے انہوں نے یہ چیز شیئر کی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کہ اگر مجھے صحافت نہیں کرنے دی جائے گی تو کوئی بات نہیں، میں سڑکوں پہ شو کیا کروں گا. تو ان کا پاکستان واپس آنا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گیا. تو اس لیے ان کو کینیا میں انتہائی بہیمانہ ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا. اور جس فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں واضح طور پہ اس میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ تھی. اور بعد میں جو کینیا کی ایک کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس کی جو پٹیشنر تھی وہ جویریہ صدیق صاحبہ تھی، تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے قاتل مزید 2 سال 3 سال بچتے رہیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے قاتلوں کے بارے میں. تو آج نہیں تو کل انہوں نے بے نقاب تو ہونا ہے. بے نقاب تو وہ ابھی بھی ہے ہمارے سامنے، لیکن وہ دنیا کے سامنے اور اپنی فیملیز کے سامنے بھی بے نقاب ضرور ہوں گے، اس لیے کہ وہ بڑے بے باک ہیں. اور انہوں نے ابھی تک وہ میسج ڈیلیٹ نہیں کیا جو انہوں نے بیرسٹر شعیب رزاق کو بھیجا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میسج جو ہے وہ جس نے بھیجا ہے وہ اگر کبھی پکڑا گیا تو پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ میسج بھیجنے کا اس کو حکم کس نے دیا تھا. اور جب وہ حکم دینے والا بھی پکڑا جائے گا تو پھر جو اس کے پیچھے بندہ تھا وہ بھی پکڑا جائے گا. یہ 3 لوگ ہیں، انہوں نے پکڑے ضرور جانا ہے، آج نہیں تو کل پکڑے ضرور جائیں گے. اور جب پکڑے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ارشد شریف کے ساتھ ناانصافی کا اصل ذمہ دار کون ہے. افسوس یہ ہے کہ اس ناانصافی میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ایک فریق کا کردار ادا کر رہی ہے. شیم. بہت شکریہ.